کراچی کا مینڈیٹ چھین کر صرف 5 سے 7% ووٹ لے کر ایم کیو ایم کے کامیاب بائیکاٹ کے نتیجے میں میئر بن گئے کراچی کے، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کو، اپنی پرفارمنس کو چھپانے کے لیے آئے دن کبھی ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی کریں، کبھی ایم کیو ایم کے کامیاب ترین اور عوامی گورنر کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، تو شاید وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی کارکردگی اور اپنی پرفارمنس پر بڑی آسانی سے پردہ ڈال سکیں گے۔ تو میں آج میرے لیڈر آف دی اپوزیشن علی خورشیدی بھائی، پارلیمانی لیڈر صوبائی اسمبلی میں افتخار بھائی، میرے ایم پی اے فیصل رفیق بھائی، میری ایم پی اے باجی فوزیہ باجی، ڈاکٹر فوزیہ حمید، اور جو میری مرکزی کمیٹی اور تنظیمی کمیٹی کے ساتھی میرے ساتھ یہ موجود ہیں، میں ان کی طرف سے یہ ان کی خوش فہمی، غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا 2 سال سے اوپر ہو گئے تمہیں کراچی میں زبردستی میئر کی سیٹ پر قبضہ کیے ہوئے، اور 2 سال سے بھی اب کم عرصہ رہ گیا، اگر وقت پر بھی انتخابات ہوں گے تو اپنی عاقبت سدھارو، اپنے احتساب کے لیے اب تیاری کرو۔ صرف بیان بازی کر کے ایم کیو ایم کو، مجھے اور گورنر کو انگیج کر کے لوگوں کی توجہ اپنی پرفارمنس سے مت ہٹاؤ یار، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور بیان بھی اگر دینا ہی ہے، اس کے بغیر تمہیں چین نہیں پڑتا، تو کوئی ایسا بیان دو جو کہ معقول ہو، جو کہ مناسب ہو، جو کہ لوگوں کو اپیل کرے، جس میں کوئی ریشنل ہو، جس میں کوئی قبولیت ہو۔ آپ یہ بیان دے رہے ہیں کسی ایک چینل پر کہ جو ایک کامیاب وزٹ کیا گورنر سندھ، عوامی گورنر، ایم کیو ایم کے گورنر کامران ٹیسوری بھائی نے یوسف گوڈ سرجانی ٹاؤن کا، اور وہاں جا کے زخموں پر مرہم رکھا، اس تباہ حال نظر عباس پر، اس کراچی کے شہری پر، اس غریب مفلوک حال پاکستانی کراچی کے شہری کے زخموں پر مرہم رکھا، اور جا کے اس سے اس کا حال پوچھا، اس سے تعزیت کی کہ 23 جنوری کو ایک ڈمپر مافیا کے ایک کنٹینر نے بے دردی کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل کو کچل دیا، جس میں اس کا دایاں ہاتھ ضائع ہو گیا، جس میں اس کی بیوی جاں بحق ہو گئی، اور وہ اب اپنی 3 چھوٹی بچیوں کی کفالت سے بھی محروم ہے، اپنی بیوی سے محروم ہو کر اپنی ازدواجی زندگی کو بھی بکھرا ہوا دیکھ کر مایوس اور مایوس تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو کلپ چلائی کہ کوئی ہے، کہیں انسانی ضمیر نام کی کوئی چیز ہے جو میرے درد کو محسوس کرے، کہیں کوئی احساس ہے جو
مجھ سے آ کے تعزیت کرے۔ اب 150 سے زیادہ لوگ جنوری سے لے کر مارچ 31 تک شہید ہوئے، ڈمپر کنٹینر اور واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ ایک بیان نہیں ہے فادر آف دی سٹی کا۔ ڈمپر کنٹینر، واٹر ٹینکر مافیا کی دہشت گردی اور جو یہ 150 ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں کراچی کے غریبوں کی، ہر زبان بولنے والے پاکستانی شہری کی جو کراچی میں رہتا ہے، ایک تعزیتی بیان نہیں۔ ان کے دکھوں کا مداوع تو دور کی بات ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں ہوا۔ اور بیان کیا دیا جا رہا ہے کہ کیا ایک پریس کانفرنس اور ایک پلاٹ کسی کی جان کا نیم البدل ہو سکتے ہیں؟ ارے نہیں ہو سکتے بھائی، یہ تو کامن سینس ہے، نہیں ہو سکتے۔ تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہے، اور اس کی ذمہ داری تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی ہے، اس کی ذمہ داری تو آپ کے وزیر داخلہ لنجار صاحب کی ہے۔ وہ جواب دیں عوام کو، ان کا احتساب اور ان کا حساب ہونا چاہیے کہ بھائی 150 کراچی کے شہری مختلف زبانیں بولنے والے، پاکستان کے شہری جو کراچی میں بستے ہیں، غریب ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے، کام کے لیے، تعلیمی ادارے پڑھائی کے لیے طالب علم ہیں، اور انہیں یہ منشیات کے عادی، غیر تربیت یافتہ، غیر لائسنس یافتہ ڈمپر کنٹینر ٹینکر مافیا کے ڈرائیور بے دردی کے ساتھ کچل دیں تو کتنے ڈرائیور گرفتار ہوئے، کتنی ایف آئی آر کٹی، کتنے مقدمات آگے بڑھے، عدالتوں میں چالان جمع ہوئے، کتنی تحقیقات اور تفتیش ہوئی، کتنے کمیشن بنے۔ یہ سوال پوچھنے کی بجائے تباہ لوگوں، شہیدوں، غریبوں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، تم مافیا کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوموں، شہیدوں، ان کے لواحقین کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کے زخموں کو کھرچ رہے ہو، ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہو۔ شیم شیم شیم، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ارے جس پارٹی سے تمہارا تعلق ہے اسی کا وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا، اسی کی صوبائی حکومت ہے 16-17 سالوں سے۔ ان سے جواب دہی کرو، ان سے پوچھو۔ یہ تو بغیر کسی انتظامی اختیار کے، بغیر کسی اقتدار کے اختیار کے، سیاسی اقتدار، انتظامی اختیار یا مالی اختیار کے، اگر ایک گورنر جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایک اپنائیت دی، لوگ اس گورنر کو اون کر رہے ہیں، کامران ٹیسوری بھائی کو امید کی ایک واحد کرن جو ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی، ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ مرکزی کمیٹی کا ایک تحفہ ہے جو صوبہ سندھ کے لیے ایک گورنر کی شکل میں دیا خالد مقبول صدیقی بھائی نے، مرکزی کمیٹی نے، ایم کیو ایم پاکستان نے۔ تو تمہارے پاس اپنی پرفارمنس شو کرنے کے لیے، اپنا کتا چٹا بتانے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکو، انہیں ڈسٹریکٹ کرو، ان کی توجہ ہٹاؤ۔ گورنر صاحب کے جو کام ہے فلاحی، جو انسانی ہمدردی اور انسانیت کی خدمت اور انسانوں کے درد کی وجہ سے جو کام کر رہے ہیں، اس کو سراہنے کی بجائے، اس کو اپنانے کی بجائے اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک 10,000 بچوں کے آئی ٹی کے مفت کورس کا انتظام کرو یار، یہ کام کرو تم، اور سرکاری فنڈ سے کرو۔ ہمارے گورنر نے، ایم کیو ایم نے یہ کام اپنی ذاتی جیبوں سے کیا، اپنے دوستوں، مخیر حضرات کے اعتماد سے کیا، ڈونرز اور اسپانسرز
کے اعتماد سے کیا، ان کا ٹرسٹ لے کر کیا. ایسا ٹرسٹ لے کر بتاؤ، ارے سرکاری فنڈ سے کرو. جو کراچی سے 1000 ارب روپے کا ٹیکس 15 سالوں سے بلا شرکت خیرے کھا رہے ہو، ہڑپ کر رہے ہو. یہ صوبہ سندھ میں کراچی کا کنٹریبیوشن ہے 1000 ارب روپے کا، اور کوئی کم و بیش 300 ارب کے ٹیکسز، 300-400 ارب کے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، 200 ارب روپے کے KDA، 50 یا 100 ارب کے MDA LDA، کراچی واٹر سیوریج کمپنی، ان سب کو اور ٹاؤنز کو یہ ٹیکسز کراچی دے رہا ہے. تمہارے پلے کیا ہے؟ تم اپنے 20,000 پینشنرز کی گریجوٹی اور کمیٹیشن نہیں مل رہی، تم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے روادار نہیں. تم کھڑے ہو مافیا کے ساتھ، تم مافیا کے اعلی کار ہو، تم مافیا کے ایجنٹ ہو. اپنے گریبان میں جھانکو، سول سرچنگ کرو. وہ وقت دور نہیں، 1 سال کے اندر انشاءاللہ انتخابات ہیں بلدیاتی، سارا آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. جو تم نے ڈی لیمیٹیشن حلقہ بندیوں میں بدماشی کی اور زبردستی MQM کے حلقے 90,000 ووٹوں پر اور اپنے حلقے 15,000 ووٹوں پر، میچ شروع ہونے سے پہلے اپنی سائٹ کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے 500 رن میچ شروع ہونے سے پہلے ہی لے لیے. اب کیا برابری کا مقابلہ ہوگا؟ اور اس کے بعد 5 سے 7% کراچی کے ووٹ لے کر اگر میئر بن گئے تو اس خام خیالی میں ہو کہ واقعی میں میئر ہو کراچی کے. کراچی کے عوام تمہارے ووٹوں کی، تمہارے مینڈیٹ کی اور تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں. تم کلفٹن کے اور کینٹونمنٹ ایریا میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس کو چرا چرا کر ٹک ٹاک پر بتا کر اپنے کھاتے میں ڈالنے کی جو ناکام کوشش کر رہے ہو، تو کینٹونمنٹ والوں نے بھی اس پر احتجاج کیا اور اعتراض کیا اور تمہیں باز رکھا کہ خبردار شارع فیصل کے کام کو، کینٹونمنٹ کے علاقے کے ترقیاتی کاموں کو اپنے کھاتے میں ڈال کر، اپنا کام دکھا کر، کام چوری کر کے اپنی کارکردگی دکھاتے ہو. اپنے پلے دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. شارع فیصل اور کلفٹن، اس کے بعد چند فٹ سول کے جو ہے وہ 2-4 ٹینس کے، وہ بھی جو ہے وہ ٹینس کے کھیل کے تمام لانس اور تمام جو اس کی فیسیلیٹی تھی کشمیر روڈ کمپلیکس پر ختم کر کے سب کو کمرشلائز کر دیا. فٹ سول کی سہولت وہاں دے دی. ارے اپنے گریبان میں جھانکو یار. تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ، تاج حیدر، اس ظلم پر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں. ان کا بیٹا بھی وہاں پر جا کے ٹینس کھیلتا تھا، تاج حیدر کا.